السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ لوگ؟ بہت دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اردو قواعد کے اوپر کچھ کام کیا جائے، اور الحمدللہ میں نے وہ کام شروع بھی کر دیا ہے، کیونکہ میں نے بہت ساری یوٹیوب چینل پہ اردو قواعد کی ویڈیوز دیکھا، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اپنا ایک یوٹیوب چینل شروع کر کے اور اس پر اردو قواعد اس سلیس اور سادے انداز میں بتایا جائے کہ طلبہ بآسانی سیکھ سکے۔ وہ طلبہ جو بالکل قواعد نہیں جانتے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ سیکھ لے۔ تو اس کے تحت ہم نے کام شروع کیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہماری اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دعا کریں۔ اللہ بآسانی جو ہمارے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، تاکہ ہم جو بھی نیا اپلوڈ کریں، ویڈیوز اپلوڈ کریں، وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ہمارا یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی کے نام سے ہے، اور یہ نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 7782064071 7782064071۔ آپ میں سے کسی کو بھی کسی طریقے کسی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، یا کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے ویڈیو میں، تو آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کر کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں بھی تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اردو قواعد کی طرف آتے ہیں۔ تو اردو قواعد شروع کرنے سے پہلے جو ہے کچھ تمہیدی کلمات آپ لوگوں کے سامنے آج رکھوں گا، کیونکہ یہ آج میرا پہلا ویڈیو ہے اردو قواعد کا، اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ تمہیدی بات کے ساتھ ساتھ اردو قواعد کے حصے کو، جو اردو قواعد کے جو حصے ہیں، اردو قواعد کو جتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ان حصوں کو مختصراً بیان کر دوں، تاکہ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ہر ایک حصے کو بالتفصیل بیان کیا جائے گا، اور ہر حصے کے ایک ایک جز کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے تمہیدی کلمات میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تمہیدی کلمات: اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل و دماغ اور قوت گویائی عطا کی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی سیکھنے کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ تمام مخلوقات میں صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کا طرز تکلم، بات کرنے کا انداز سب سے بہتر ہے۔ جب ہمارے دل و دماغ میں مختلف قسم کے خیالات جنم لیتے ہیں تو ہم اسے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ بیان کرنے کا انداز دراصل زبان کہلاتا ہے۔ ہماری افہام و تفہیم کے لیے اور اپنے جذبات کی عکاسی کے لیے جو ہے زبان کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ہر زبان کے لیے کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طور پر سیکھا، بولا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جنہیں قواعد کہا جاتا ہے۔ ان کے جاننے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک ٹھیک بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ اردو قواعد کو مندرجہ ذیل 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، علم ہجا یا علم ہجا۔ نمبر 2، علم صرف۔ نمبر 3، علم نحو۔ نمبر 4، علم بلاغت۔ نمبر 5، علم عروض۔ نمبر 1، علم ہجا وہ علم ہے جس میں حروف تہجی سے بحث کی جاتی ہے۔ مثلاً زبان میں کتنے قسم کے حرف استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا مخرج کیا ہے، ان کا رسم الخط کیا ہے، کون سے حروف کس زبان کے ہیں، اور حروف کا اعراب کیا ہے۔ حروف تہجی ان طلباء کے لیے بتاتا چلوں جو بالکل نہیں جانتے ہیں کہ حروف تہجی الف سے یا تک کے تمام حروف کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ عربی میں 29 حروف تہجی ہے اور اردو میں 51 ہے، جس میں جو ہے 36 مرکب مفرد ہے اور 15 مرکب ہے۔ نمبر 2، علم صرف۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں الفاظ کی بناوٹ، ساخت اور ان کے تغیر و تبدیلی اور فرق سے بحث کی جاتی ہے۔ اب الفاظ کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، چند حروف سے مل کر کے جو ہے لفظ تیار ہوتا ہے۔ چند حروف کی ایک خاص ترتیب میں جب تحریر کیا جاتا ہے یا اس کو جو ہے تکلم کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو ایک لفظ تیار ہوتا ہے۔ خاص ترتیب میں لکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ تیار ہوتا ہے، اور چند لفظ کے مجموعہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الفاظ کہتے ہیں۔
جیسے قلم ایک لفظ ہو گیا، کتاب ایک لفظ ہو گیا، کاپی ایک لفظ ہو گئی، ربر ایک لفظ ہے۔ ان تمام کو جو ایک ساتھ رکھیں گے تو یہ تمام کیا ہو جائیں گے؟ الفاظ ہو جائیں گے۔ دوستو اس کے بعد دیکھتے ہیں علم نحو۔ علم نحو وہ علم ہے جس میں لفظوں کی ساخت، بناوٹ اور اس کی ترکیب و ترتیب سے بحث کی جاتی ہے۔ اور دیکھیے علم نحو، وہاں ہم نے الفاظ کی بناوٹ کو دیکھا، یہاں جملوں کی۔ اب چند الفاظ کے مجموعے سے، باترتیب مجموعے سے کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے وہاں دیکھا تھا قلم، کتاب، کاپی وغیرہ دیکھا تھا۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ قلم لال ہے، یہ ایک لفظ یہ ہو گیا، یہ ہے قلم ایک لفظ ہے، لال ایک لفظ ہے، تو دو لفظ ہو گیا، اس کے ساتھ حروف بھی مل گئے، تو یہ قلم کیا ہے؟ لال ہے، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ میری کتاب نہیں ہے، میری ایک لفظ ہو گیا، کتاب ایک لفظ، نہیں ایک لفظ، اس طریقے سے مل کر کے کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا۔ تو علم نحو کے اندر جملوں کی ساخت، یعنی جملہ کیسے بنا، اس کی ترکیب کیا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اسمیہ ہے، ان سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ علم بلاغت۔ علم بلاغت وہ علم ہے جس میں الفاظ اور جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ علم بلاغت کیا ہے، کیونکہ جو علم بلاغت پہ قدرت رکھتے ہیں وہ الفاظ جملے چھوٹے کر کے اور اس میں حسن و نخار پیدا کرنے کا ہنر اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 میں علم عروض ہے۔ علم عروض وہ علم ہے جس میں شاعری کے اصول و ارکان سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہماری پہلی ویڈیو ہے اور یہ باتیں تمہید کے طور پر رکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ ان 5 قواعد کے ان 5 حصوں پہ مکمل بحث ہوگی اور ان کے ہر حصے کے ایک ایک جزو کو اجاگر کیا جائے گا، بالتفصیل بات کی جائے گی، کہیں سے کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ لہٰذا آپ تمام دوستوں سے آخر میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ ہم جو نیا اپلوڈ کریں، نئی ویڈیوز ڈالیں تو آپ کو بآسانی سے نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔ میں زیادہ لمبا ویڈیو انشاءاللہ نہیں بناؤں گا، مشکل سے 10 سے 15 منٹ کا ہمارا ویڈیو ہوگا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو آپ ان تمام کام کو کرتے ہوئے، مطلب یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے، بیل آئیکن کو دباتے ہوئے، ایک اور گزارش ہے، چھوٹی سی گزارش، کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کا جو لنک ہے اس کو اپنے ساتھیوں میں بھی شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ حافظ دوستوں۔